میں نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، مگر اللہ اکبر، نادان انسان، تیری بیٹی کے ہاتھوں میں چھالے نہیں پڑے مگر رسول اللہ کی بیٹی کے ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے چھالے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مولا کائنات نے مشورہ دیا، آ گئی رسول اللہ کی بارگاہ میں، ایک خادم دے دے۔ میرے نبی نے محبت کے ساتھ واپس کر دیا، رسول کی بیٹی ہے، اگر آج تجھے خادمہ دے دی جائے گی، قیامت تک کی عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ آئیڈیل ہے میری بیٹی فاطمہ، قیامت تک کے آنے والی ہر عورت کے لیے۔ اے دنیا کے باپ، یاد رکھ، بیٹیوں کی تربیت ایسی کرو، تمہاری بیٹی جس گھر میں جائے قدم پڑے وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا گھر تباہ و برباد ہو جائے تو پھر تمہاری مرضی ہے، نہ بدلو اپنے انداز کو۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بیٹیوں کی جب رخصتی ہوتی ہے تو ایک نیا فیشن آیا مارکیٹ میں کہ لڑکیوں کے 2-4 بھائی اگر ہوتے ہیں سگے، نہیں ہوتے ہیں تو چاچا کے بیٹے، وہ لڑکی کے چاروں طرف قرآن پکڑ کے اس کے سر پر سایہ کر کے نکلیں گے۔ یہ کیا ہے صاحب؟ رخصتی قرآن کے سائے میں ہو۔ کتنا اچھا جملہ ہے نا، یہ خوبصورت جملہ ہے۔ ہماری بیٹی کی رخصتی قرآن کے سائے میں، تمہاری بارات قرآن کے سائے میں نہ ہوئی، تمہارا ولیمہ قرآن کے سائے میں نہیں، تمہارا میک اپ قرآن کے حساب سے نہیں، تمہارے گھر 10 دن سے ناچنا کودنا ڈھول باجے ڈی جے، تمہارے گھر کے تماشے کوئی قرآن کے سائے میں نہیں۔ لیکن یہ جو تمہارا کام ہو رہا ہے نا قرآن کے سائے میں، یہ قرآن کے سائے میں نہیں، محض ویڈیو والے کو بلا کے فلم کی نقل کر کے، ڈرامہ اور سیریل کی نقل کر کے تمہاری بیٹی کی ویڈیو بنا کر، محض اس کے لیے کہ ہم نے اس انداز میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا، صرف فلم کے لیے قرآن کو استعمال کر رہے ہو، ڈراموں کے لیے، سیریل کے لیے۔ یاد رکھو، اگر خدا تم سے ناراض ہو گیا تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد ہو۔ قرآن کا استعمال صرف فوٹو اور ویڈیو کے لیے، صرف دکھانے کے لیے، کوئی کام تمہاری شادی میں آپ جانتے ہیں۔ ایک انسان نے شادی کی، اکثر اس وقت میں یہ دیکھا جاتا ہے شادی ہو جانے کے 2-4 مہینے کے بعد لڑکے اور لڑکی والوں کے یہاں تھوڑی سی مصیبتیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اس وقت اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں صاحب شادی کی ہے تو بہت سارا مال خرچ کر دیا اس لیے ہاتھ ذرا ٹائٹ ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ تم نے شادی کے وقت میں جتنے غلط کام کیے ہیں تم نے اللہ کو ناراض کر دیا۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس، حضرت ملنا ہے، ٹھیک ہے صاحب تشریف لائیے۔ ملاقات کے بعد جناب کہتے ہیں حضرت کچھ دعا کر دیجئے۔ کیا ہوا ہے؟ کہ جب سے ہمارے بیٹے کی شادی ہوئی ہے اس نئی دلہن کا پیر ہمارے گھر میں ایسا آیا ہے کہ گھر میں نحوست طاری ہو گئی۔ نئی دلہن کا پیر آیا، گھر میں پریشانی آئی، دلہن کی عزت ختم ہو گئی۔ ذہن کیا بنایا؟ اس دلہن کا پیر خراب ہے، اس دلہن کے پیر آنے کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، بیماریاں آ گئی، مصیبتیں آ گئیں، فلاں دکان بند ہو گئی، فلاں بزنس بند ہو گیا۔ کسی غریب کی بیٹی کو لا کے اپنے گھر پہ ظلم کر رہے ہو، اس کے پیر کو خراب بتا کر کسی غریب کی بیٹی کو نظر انداز کر رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کو تانا دے رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کو عزت کے ساتھ سر پہ بٹھا کر لائے لیکن آج اس بیٹی کو پیروں میں رکھ رہے ہو۔ یاد رکھو تمہارے آگے بھی بیٹیاں ہیں، کل تمہاری بیٹی بھی کسی کے گھر جا کے کسی کی دلہن بنے گی۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ تم کہتے ہو فلاں کی بیٹی کے پیر کی وجہ سے نحوست آئی ہے، فلاں کے بیٹے کی پیر کی وجہ سے نحوست نہیں آتی ہے۔ ارے تم نے پڑھا ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان بیٹیوں کے پیر زمین پر پڑتے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر یہ مصیبت اس بیٹی کے بہو کے پیر کی وجہ سے نہیں، تم نے شادی کے موقع پر جو ڈانس پارٹیاں کی، جو ڈرامے کی، جو ناچ گانے کیے، جو تم نے حرام کام کی، جو شریعت کے خلاف کام کیے۔ عالم یہ ہے مسجد کے امام آپ جانتے ہیں اگر ڈھول باجے ڈی جے کے خلاف تقریر کر دیں تو ایک شخص تکبر کے ساتھ 4 پیسے ہو جانے کے بعد کہتا نہیں صاحب میں دیکھوں مجھے کون سا مسجد کا امام روکے گا۔ امام روکے گا، امام کا کام ہے مسئلہ بتانا، رکنا آپ کا کام ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کون روکے گا؟ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے
مسجد کا امام بظاہر کمزور ہو نہ روک سکے، لیکن تھوڑے دن کے بعد موت کا فرشتہ تمہارے دروازے پر آ کر تمہیں بہت آسانی کے ساتھ روک دے گا۔ تم کیا، تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت کا، تم سے بڑے بڑے سورما روک دیے اس نے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ کیا قارون نے غرور نہ کیا؟ کیا فرعون نے غرور نہ کیا؟ کیا شداد نے غرور نہ کیا؟ کیا حامان دولت پہ نہیں اترایا؟ مگر دیکھ لو، نہ قارون کا خزانہ باقی ہے، نہ شداد کی جنت باقی ہے، نہ فرعون کا رعب و دبدبہ باقی ہے، نہ جو ہے حامان کا پاور اور پیسہ باقی ہے۔ خدا نے قرآن میں بتا دیا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیزیں مٹنے والی ہیں، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات۔ آپ قرآن میں دیکھو کیا فرمایا گیا، آپ جانتے ہیں فرعون کا نام آپ نے کتنی بار سنا ہے؟ بہت ساری بار فرعون کا نام سنا ہے۔ میں نے الازہر یونیورسٹی میں مصر میں پڑھنے کے زمانے میں کتنی بار مصر کے میوزیم میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے فرعون کی لاش دیکھی، کتنی بار فرعون کی لاش دیکھی ہے، آج تک رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اے فرعون ہم تیرے جسم کو قیامت تک باقی رکھیں گے، عبرت کا نشان بنا کر، عبرت کرنے کے لیے۔ کس کے لیے عبرت ہے؟ غرور کرنے والوں کے لیے، تکبر کرنے والوں کے لیے، ایٹیٹیوڈ دکھانے والوں کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں کے لیے، رب کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دیکھ لو جا کر، آج تک اس کی لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے میوزیم میں، پڑا ہوا افسوس کر رہا ہے، کاش میں نے اپنے رب کی فرما برداری کر لی ہوتی تو آج اللہ میرے سر پہ عزت کے تاج رکھ دیتا۔ دیکھ لو دنیا میں عزت اسی کی ہے جس نے اللہ رسول کے حکم پر گردن جھکا لی ہے، جس نے مان لیا ہے اللہ نے اسے سمکایا ہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ہے نہ آج ان کا نام زندہ ہے، نہ مشن زندہ ہے، نہ فکر زندہ ہے، نہ بات زندہ ہے، مگر جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، محبت کی اور حضور کے پیغام کو عام کیا ہے۔ دیکھ لو غریب نواز کی بات آج بھی زندہ ہے، مشن آج بھی زندہ ہے، ان کی قبر پر پھول آج بھی چڑھ رہے ہیں۔ کون سا دور تھا جس زمانے میں آئے تھے سرکار غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر، آج جو ہے اجمیر کے علاقے میں، وہ دور وہ تھا کہ جب اللہ اکبر ایک بادشاہ ایک بڑا حاکم بھاگا تھا، کسی نے کہا تھا جب وہ نہ ٹھہر سکا تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ غریب نواز نے مسکرا کے فرمایا تھا میں معین الدین ہوں، میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے، اور بھیجنے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ جسے مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہو، دنیا میں کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ بھگا دے اور اس کے قدم ڈگمگا جائیں۔ مجھے مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا ہے، ہم انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو عام کریں گے۔ آج دیکھ لو پرتھوی راج چوہان کا نام زندہ نہیں ہے، مگر اجمیر میں ڈنکا بج رہا ہے تو میرے غریب نواز کا ڈنکا بجتا ہے۔ نام ہے تو غریب نواز کا نام ہے، اپنے نہیں بیگانے اس چوکٹ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اگر اپنے محبوب کو منا لیں گے اور اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزرے گی تو ہم زندہ رہیں گے، ہمارا نام زندہ رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے لوگ تاج محل دیکھنے تو جاتے ہیں لیکن کوئی وضو کر کے نہیں جاتا ہے آگرہ، کوئی پھولوں کی ٹوکری لے کے نہیں جاتا ہے، کوئی اگربتی لے کے نہیں جاتا ہے، کوئی جوتے اتار کے نہیں جاتا ہے، کوئی وہاں جا کے قرآن خوانی نہیں کرتا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر ایسا نہیں کرتا ہے۔ لیکن وہیں دیکھ لو محبوب الہی کی بارگاہ میں دلی میں جا کے دیکھ لو، دنیا بھر کے عقیدت مندوں کی بھیڑ لگی ہے، وضو ہو رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سلام پڑھا جا رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے محبوب الہی؟ وہ ہے جن سے دلی کے بادشاہ نے دشمنی کی اور کہا نذرانے بند کر دو، ان کا لنگر ختم ہو جائے گا، ہمارے نذرانوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ خادم نے آ کے کہا حضرت نذرانے بند کر دیے گئے، لنگر چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے؟ فرمایا ہاں کل سے لنگر ڈبل کر دو تاکہ ان ظالموں کو پتہ چل جائے محبوب الہی کا لنگر بادشاہ کے کرم سے نہیں میرے پروردگار کے کرم سے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے گھر کا ماحول اسلام سے کتنا دور ہے غور تو کرو۔
ہمارے گھر کا ماحول دین سے کتنا دور ہے، ذرا غور تو کرو. ہماری جوانی اور ہماری زندگانی اسلام سے کتنا دور ہے، آپ ذرا پتہ تو کرو. یاد رکھو، اگر چاہتے ہو کہ ہماری بیٹیوں کے گھر جنت کے گہوارے بن جائیں، بیٹیوں کی شادی سے پہلے تربیت کرو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھاؤ، خبردار خبردار، نکاح کر کے جانے کے بعد اس گھر کو کرائے کا گھر نہ سمجھنا، اپنا گھر سمجھنا اور محبت کے ساتھ وہاں کے تمام لوگوں کا دل جیتنا. یاد رکھیں، جس دن بیٹیوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں گے، بیٹیوں کو صبر سکھائیں، بیٹیوں کو جو ہے برداشت کرنے کی طاقت سکھائیں. یاد رکھیے، میں نے کتنی جگہ دیکھا، کتنی ماؤں نے بیٹیوں کو زبردستی گھر پہ بلا لیا گھر پہ. آپ کو بہت ساری باتیں پتہ نہیں چلتی ہیں گھر کے اندر کی، ماؤں کو پتہ ہوتا ہے. 10 بار داماد بلانے کے لیے آ گیا، لیکن اس ساس نے اپنی بیٹی کو بھیجا نہیں، صرف ایٹیٹیوڈ میں کہا 10 بار میرے دروازے پر آ کر اپنی ناک رگڑے گا تو ذرا سا اس کا گھمنڈ ڈھیلا ہو جائے گا. جب وہ 10 بار آیا، بھیجا نہیں، اس نے بھی جا کے قسم کھا لی اب مر جاؤں گا، اس کے دروازے پہ نہیں جاؤں گا. تب ہوا یہ کہ جب 2-3 مہینے نہیں آیا تو اب اسی ماں اور بیٹی دونوں کو تلاش ہے کسی بابا کی کوئی ایسا تعویذ دے دے کہ وہ بلانے کے لیے آ جائے. 10 بار آیا، قدر نہ کی، 10 بار آیا، بھیجا نہیں، 10 بار آیا، رخصت نہ کیا. آخر یہ غرور اور تکبر کس بات کا ہے؟ اور کتنی نادان ہیں وہ بیٹیاں جو محض اپنی ماؤں کی باتوں میں آ کر، فریب میں آ کر اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتی ہیں. ہم نے کتنے بیٹے دیکھ لیے اور کتنی بیٹیاں دیکھ لیں جن بیٹیوں نے اپنے شوہر سے لڑائی کر کے مائکے میں آ گئی. 4 دن کے بعد جب بوڑھے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تو ٹھوکروں پہ پڑ گئی بھائی کے اور بھابھی کے. اور حال یہ رہا، نہ شوہر رہا نہ ماں باپ رہے. کنڈیشن یہ ہو گئی، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اس لیے بیٹیوں کی تربیت کیجیے، اور کیسی تربیت؟ ایسی تربیت کیجیے کہ تمہاری بیٹیاں جہاں جائیں وہ گھر جنت کا گہوارہ بن جائے. ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، محمد عربی کے ماننے والے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے اندر، ہماری زندگی کے اندر اسلام پایا جائے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم نہ چلو، جو شیطان کہتا ہے وہ نہ کرو. شیطان کی اتباع کیوں نہیں کرنی؟ قرآن میں کہا گیا انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ وہ تمہارا کھلا ہوا. آخری 2-4 جملے، میں رمضان میں ایک صاحب آیا، کہا حضرت کہا میں بہت مالدار ہوں، بہت پیسہ ہے، زمین ہے میرے پاس، میری بہن بہت غریب پریشان ہے، مصیبت زیادہ، اس کے یہاں سحری اور افطار کا انتظام بھی نہیں ہے، کیا بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ میں زکوٰۃ نکالنے والا ہوں، بہن بہت غریب ہے، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہم نے کہا بہن کو زکوٰۃ نہیں، جو وراثت میں حصہ ہے وہ دے دو، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے. وراثت میں جو بہن کا حصہ ہے وہ دے دو، زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ خود اس قابل ہو جائے گی کہ کتنے لوگوں کو وہ زکوٰۃ دیتی ہوئی نظر آئے. آج کل یہ ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کا حق دبانا شروع کر دیا. لوگ شادی کی تو یہ اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، تم نے اپنی مرضی سے کی، سماج کے لیے کی، دکھاوے کے لیے. یہ وراثت کا حصہ نہیں ہے، وراثت کا حصہ مکمل تمہیں بانٹ کر بیٹی کو دینا پڑے گا. جہیز کے نام پر تم نے جو دیا وہ تحفہ کہلاتا ہے، وراثت کا حصہ نہیں ہے. وراثت میں حصہ نہیں دو گے، یاد رکھو کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا پڑے گا. ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، خالی ہاتھ ہمیں دنیا سے واپس جانا ہے. ایک پالشڈ زمین کسی کی دبال ہو گئی، یاد رکھنا اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی، ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ایسا نہ ہو یہ زمین کا ایک پالشڈ حصہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے. اس لیے مزاج بناؤ، تھوڑے اور زیادہ کے چکر میں نہیں، جتنا بھی ہے ہمیں اپنی بیٹیوں کا جو حصہ ہمارے مال میں ہے وہ دینا ہے. یاد رکھیے، اور اگر نہیں دیں گے تو کل قیامت میں جواب دیں گے. یہ مزاج بنائیے. آج کئی بار ایسا ہوتا ہے نا، کتنے لوگوں کی بہنوں کو دیکھا گیا جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں نا، کتنی بیٹیوں کا مائکہ ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ کی جنازہ گھر سے نکلتا ہے. کتنے بھائی ایسے 10-10 سال کا زمانہ ہو گیا بہن سے بات تک نہیں کرتے. کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنی بھابیاں ایسی ہیں 20-20 سال کا زمانہ گزر گیا، ماں باپ کے انتقال کے بعد بیٹیوں کا مائکہ چھوٹ گیا.
ایک نظر گرمیوں کی چھٹی میں کوئی بہن 2 بچے لے کر آ جاتی ہے 2 دن 10 دن 4 دن رہنے کے لیے، بہن اور اس کی بیوی کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے، نہ جانے کب آئی ہیں اور کب جائیں گی، اللہ اکبر، ایک ایک دن گنا جاتا ہے۔ غور تو کرو، یہ کوئی احسان نہیں ہے تمہارا، جس طرح یہ گھر تمہارے باپ کا ہے ویسے یہ گھر اس بیٹی کے باپ کا بھی تو ہے، اس کا بھی تو حصہ ہے۔ یہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم نے کھلایا احسان کیا؟ کس نے کہہ دیا کہ تم نے رسول اللہ کا فرمان نہ سنا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے دروازے پر مہمان بعد میں آتا ہے، اس کے حصے کا رزق اللہ پہلے بھیج دیتا ہے۔ مہمان بعد میں آتا ہے، رکھنا ماں جیسی ممتا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا حضرت پریشانی بہت چل رہی ہے، کوئی ایسے حضرت بتائیے پیر صاحب بابا کہ جن کا تعویذ مل جائے پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میں اس کو بتاتا ہوں ایسا کرو، تم جب کاروبار نہ چلے، جب بیماریاں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی کا دور آ جائے، بس آخری جملے دے رہا ہوں آپ کو، مشکل سے 10 منٹ، یہ ساری مصیبتیں تمہاری زندگی میں آئیں،